السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس جو آئی ہے اس پر خاص طور پر ہم کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پر بات کریں گے جو کہ جن پر بات کرنی بھی چاہیے، اور آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جہاں کل ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے سٹارٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں، مارکیٹ میں کل 50% کریکشن کے قریب لو دے کر اس نے بائی بیک دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس کی بھی نیوز آنے والی ہے، وہ بھی بحال ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو بحال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف آئی ایم ایف کے پروگرام جو بحال ہونے سے صرف پیسے ہی نہیں ملک میں آئے، یہ بہت میجر نیوز ہے، بہت بڑی نیوز ہے۔ یہ نیوز اب ایسا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوا، ایک چیز مین یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکلا، دوسرا یہ کہ جو ممالک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی اس انتظار میں رہے کہ آئی ایم ایف اگر پروگرام بحال کرتا ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان ڈیفالٹ میں نہیں جا رہا، تو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، جو باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں، ہمارے پڑوس کے ممالک ہیں، وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پھر کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس بڑی میجر نیوز پر مارکیٹ نے کیا کیا ہے، مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیوں کیا، یہ سوالیہ نشان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ جاتی ہے سائیکلوجی آف مارکیٹ، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ ٹیکنیکلز کو بھی یہاں پر فی الحال چھوڑیں، فنڈامنٹلز کو بھی چھوڑیں، اس کے اراؤنڈ جو باقی چیزیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں پر آ جاتی ہے مین سائیکلوجی آف مارکیٹ۔ جو مافیا ہے، اسٹاک مافیا ہے، دیکھیں ہر قسم کا مافیا ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں مافیا ہے، شوگر مافیا بھی ہے، ٹمبر مافیا بھی ہے، فلور مافیا، اس طرح کے بہت سارے، لینڈ مافیا، لیکن یہ سب بچے ہیں۔ ان سب کا جو بڑا گرو ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا مافیا ہے، طاقتور پاورفل مافیا ہوتا ہے، وہ ہے اسٹاک مافیا، ٹھیک ہے، اسٹاک مافیا۔ یہاں پر جو اسٹاک مافیا ہے وہ سائیکلوجی استعمال یہاں پر کر رہا ہے، سائیکلوجی آف مارکیٹ کے اکارڈنگلی وہ چل رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، نیوز بھی آ گئی، ایک عام انڈیویڈولس جس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بہت اچھی خبر ہے، آگے مارکیٹ میں اگر انٹری لی جائے تو کچھ نہ کچھ، زیادہ لانگ ٹرم نہیں تو شارٹ میں کچھ نہ کچھ وہ ہمیں پروفٹ دے جائے گی۔ اب کیا ہوا، اوپن پرائز پر آ کر مجھے یقین ہے کہ بہت لوگوں نے انٹری کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس نیوز کے اوپر جب انٹری ہوئی ہے اور گیپ کے ساتھ اوپننگ بھی ہوئی ہے، مارکیٹ 400-500 پوائنٹ گیپ کے ساتھ اوپر اوپن ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر 100 پوائنٹ، آئی تھنک 150 پوائنٹ کوئی اوپر ٹریڈ بھی کی ہے، اس کے بعد ڈاؤن سائڈ جب آئی ہے تو پھر ڈاؤن ہی آئی ہے اور آ کر نیچے کلوزنگ دی۔ یہ کیا ہے، یہ ہے سائیکلوجی آف مارکیٹ۔ یہ آپ کو، ہم کو، سب کو جو مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، پروفٹ لینے کے لیے آتے ہیں، اپورچونیٹیز کو اویل کرنا چاہتے ہیں، یہ مافیا ان کو بتانا چاہتا ہے کہ جو پاور ہے مافیا کی وہ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری طاقت کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی طرح انڈیویڈولز کو سمجھا جاتا ہے کہ جب چاہے مسل دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انڈیویڈول اسکرپٹ کے پیچھے پلیئر کا ہاتھ ہے، چاہے کتنا بھی زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے اسکرپٹ نہ تو اوپر پرفارم کر سکتا ہے نہ نیچے جا سکتا ہے، وہ جب تک خود نہ چاہیں۔ اب یہاں پر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے مارکیٹ کو گرانے سے مافیا کا کیا فائدہ۔ اب یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں یہ کہ مافیا، جو اسٹاک مافیا ہے، جو پلیئر ہے، جو مینیپولیٹ کرتا ہے چیزوں کو، مارکیٹ اوپر جائے تب بھی وہ فائدے میں، مارکیٹ نیچے جائے تب بھی وہ فائدے میں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اب ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بائی کرتے ہیں، آپ نے خریدی ہے، میں جرنلی بات کرتا ہوں کہ گاڑی ہے، آپ نے خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس سے آپ نے خریدی ہے وہی اس کا ریٹ طے کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اتنے کی آپ لے لو۔ جب آپ لے لیتے ہو گاڑی تو جب آپ واپس جاتے ہو وہ کہتا ہے اتنے کی لوں گا ورنہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی آپ لینے والا ہے نہیں، آپ نے دینی بھی ادھر ہی ہے اور لینی بھی وہیں سے ہی ہے، چیز دوسری جگہ سے ملتی نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ آپ نے جو شیئر لینا ہے، آپ نے انہی سے شیئر لینا ہے، چاہے مہنگا لینا ہے یا سستا لینا ہے، پھر وہ آپ نے دینا بھی انہی کو ہی ہے، جا کر مہنگا یا سستا، تو شیئر ان کا ہے، چیز بھی ان کی ہے، پھر وہ اس کو گھماتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن، چاہے وہ اوپر
گھمائیں یا نیچے گھمائیں، چیز ان کی ہے، گھما کے وہ لوگوں کو گھما دیتے ہیں. تو یہ سائیکولوجی آف مارکیٹ ہے. آج کی مارکیٹ میں جو بھی ہوا یہ جسٹ ایک ٹریپ ہے، ڈسیپشن ہے. ٹھیک ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ بہت میجر نیوز ہے، بڑی نیوز ہے، آ جاؤ. اچھا، جس نے گیپ آف اوپننگ جب مارکیٹ ہوئی، جس نے وہاں پر بائنگ کی ہوگی، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پروفٹ میں بیٹھا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی لاس میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ جب 500 پوائنٹ مارکیٹ اوپر تھی وہاں سے مارکیٹ آ کر مائنس میں کلوز ہوئی ہے. میرا خیال ابھی 309 پوائنٹ مائنس میں کلوزنگ دی ہے مارکیٹ نے، اس وقت 42,195 پر کلوز ہے. تو یہ جو اتنی مائنس آئی ہے مارکیٹ، تو شیئر پرائز تو بہت زیادہ بریک ہوئے ہیں، ٹوٹے ہیں، جس میں ٹیکنالوجی سیکٹر نے ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ ہوا ہے، اس میں اور بھی کافی سیکٹر ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ہوئے ہیں. تو کوئی بھی ایسا بندہ جس نے آج بائنگ کی ہے وہ پروفٹ میں تو نہیں ہوگا. پینک کے اندر آ کے سیلنگ بھی ہوئی ہوگی. اسی طرح سے کسی نے جو فریش بائنگ کی ہوگی وہ بیچ کر جان چھڑا کر گیا ہوگا، کیونکہ پتہ ہے جب ٹرینڈ ڈاؤن سائڈ آ رہا ہے اور اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے آگے. ٹھیک ہے، اب یہی پینک پھیلانے کے لیے جسٹ دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی سائیکولوجیکلی. وہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں پینک پھیلایا جاتا ہے نا، جو کچا بائر ہوتا ہے، جو ہولڈ رکھنے کی پاور نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ ایگزٹ کرتا ہے، وہ چھوٹے موٹے لاس میں ایگزٹ کرتا ہے. اور یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آؤ لاس کرو نکل جاؤ. اسی طرح سے آپ آئیں لاس کریں نکل جائیں، اسی طرح سے چلتا رہے گا تو ان کی دکان تو چلتی رہے گی. تو یہ سارا پری پلانڈ سارا کچھ ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بری نیوز کے اندر مارکیٹ چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی بڑی نیوز کے اوپر مارکیٹ نہیں چلی، کیونکہ یہ ہمارا شروع سے ہی ہم اس پر بات کرتے آ رہے ہیں، ہم یہی چیز سمجھاتے آ رہے ہیں. دیکھیں نہ تو بورڈ فلکچویشن پر جانا ہے، نہ ہی نیوز بیسڈ کام کرنا ہے. دیز آر دی مین ٹولز آف اسٹاک مافیا جو یوز کرتے ہیں. ہماری اپنی بھی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. وہ ہمیشہ سے اس طرح کرتا ہے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھتا ہے کہ بورڈ فلکچویشن پر لگے رہو، دیکھتے رہو. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ نیوز آ گئی اس پر لگے رہو. اور تیسرا جو انڈیکس ہے، مین امپورٹنٹ ٹول ہے اس کا انڈیکس، جسے وہ یوز کرتے ہیں، اس سے بہت ساری مینیپولیشن کرتے ہیں. تھرڈ جو ہے چاہیں تو چلائیں چاہیں تو نہ چلائیں اسکرپٹس. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں ان کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آخر چاہتے کیا ہیں، کہاں سے اسکرپٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں، کہاں سے مارکیٹ کو بائی بیک دینا چاہتے ہیں، کہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں، کہاں گرانا چاہتے ہیں. یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنے کے بعد اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپلائی کر کے عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں خود بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور یہ تو یقیناً اب تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ نیوز کا اثر کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا مارکیٹ صرف نیوز پر چلتی ہے، یا مارکیٹ فنڈامنٹلز پر چلتی ہے، یا صرف مارکیٹ جو ہے ان چیزوں پر چلتی ہے جو جس پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، آپ سے بات کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم یہی بات کریں گے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسکرپٹس کی جو چوائس ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسکرپٹس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں واپس 38.2% پر آ کر اس کی کلوزنگ ہوئی ہے، تھوڑا سا کچھ پوائنٹ نیچے. اب یہ 50% کی طرح دوبارہ ہے. ٹھیک ہے، اسی 50% پر آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اب یہ نیکسٹ ہم آگے دیکھتے ہیں، اسے مزید یہ تو 50% کی طرح رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. جس طرف اس نے یہ پریویس لو لگایا اپنا کل کے دن پر، یہ اسی سائڈ اب آ رہی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر کیا یہ کوئی فیز بنا رہی ہے، یا اس جگہ کوئی ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہی ہے، یا اس کے بعد یہ آج کے دن اس نے ڈیسیو کیا اور آگے کل کے دن مزید آگے پرفارم کرنا چاہ رہی ہے. اب اسے ہم یہاں پر فی الحال چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم نیکسٹ ڈے وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. آج کیونکہ خبر وغیرہ کا اثر تھا جس کی وجہ سے یہ سب اپ اینڈ ڈاؤن ہوا، جو کہ فلکچویشن ہم نے دیکھی. یہ خبر کی بیس پر چیزیں جو کہ مینیپولیٹ کی گئی ہیں، ان کو ہم فی الحال ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. 38 پر اس کی کلوزنگ ہے اس کے پاس، اس سے نیچے آتی ہے تو 50% کی طرف جائے گی، جو کہ 41,000 تقریباً 714 پوائنٹ بنتے ہیں. 41,800 آپ لگا لیں. ٹھیک ہے، اور اوپر کا ریزسٹنس اب دیکھیں، جو اوپر تقریباً 42,800 کا ہم نے ریزسٹنس چوز کیا تھا،
کہ اس سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے یا اس سے اوپر کلوزنگ آ جاتی ہے یا اس کے آس پاس ٹریڈ کرتی ہے تو بیسٹ اپرچونیٹی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر تو آئی وہ سسٹین نہیں کر سکی، وہاں سے نیچے آ گئی، اٹ مینس کہ یہ لیول اس نے سسٹین نہیں کیا، اس کو نیچے آ گئی، تو اسی کا ویٹ کیا جائے گا فی الحال، کیونکہ ابھی تو مارکیٹ نیچے ہے۔ اب جب تک کلیئر پوزیشن نہیں کرتی نیچے تو آگے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب فی الحال ہم نیکسٹ ڈے کی مارکیٹ کو واچ کریں گے اور اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اب ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً مارکیٹ نیگیٹو ہی ہے اس وقت، بہت سارے اسکرپٹ پازیٹیو بھی ہیں، لیکن زیادہ اسکرپٹ جو مارکیٹ کا جو اوور آل کرنٹ سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت آج کی مارکیٹ کا نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے۔ سپورٹ لیول 42,200 ہے، تقریباً 42,200، اور اس سے 42,195، یعنی کہ 42,200 پر ہی اس کی کلوزنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے نیچے 50% بھی پاسبل ہے، بٹ ہم 50% کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، ہم جسٹ ویٹ کریں گے کہ آگے مارکیٹ کیا کر رہی ہے۔ اوپر کا جو 42,800 ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اس طرف مارکیٹ آ کر ٹریڈ کرتی ہے تو آگے آسانی ہو سکتی ہے۔ لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔